آج ہمارا موضوع ہے صراط مستقیم، اور ہم سب یہی دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں سیدھے راستے پر چلائے۔ اگر ہم اسلام کی بات کریں، قرآن و سنت اور حدیث کی بات کریں، تو وہ سیدھا راستہ کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ صراط مستقیم کے لیے عزیر بھائی نے بہت خوبصورت ایک حدیث مبارکہ، انا تارک فیکم الثقلین، اول کتاب اللہ کی کتاب، اور کتاب کی خصوصیت کیا بتائی؟ فیہ الہدی والنور، یہ ہدایت ہے اور رہنمائی اور نور ہے، روشنی ہے۔ جب انسان اپنی زندگی میں اندھیروں میں گم ہو جاتا ہے، اسے راستہ نظر نہیں آتا، کامیابیاں کامرانیاں نہیں نظر آتی، پھر اسے ایک رہنمائی کی ضرورت ہے۔ وہ رہنمائی نہ تو کسی فلسفے سے انسان کو حاصل ہوتی ہے کہ جس سے انسان کو تسکین قلب حاصل ہو، تسکین روح حاصل ہو، نہ وہ کسی ایسے شخص سے جس کا تعلق مذہب یا دین سے نہیں ہے۔ مذہب تو خیر میں لفظ میری نظر میں درست نہیں، دین سے نہیں ہے، تو پھر ہمیں کتاب ملتی ہے۔ تو ماہ رمضان، ماہ سیام کے اندر اگر ہم نے صراط مستقیم کو حاصل کرنا ہے، صراط مستقیم تک پہنچنا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید برہان رشید میں ارشاد فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے جیسا کہ تم سے پہلی امتوں پر فرض کیے۔ کیوں فرض کیے گئے؟ بیکاز کہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے تاکہ تم متقی بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ۔ متقی کون ہوتا ہے؟ متقی وہ ہوتا ہے جو اللہ کی رضا کے لیے بہت سی چیزوں کو چھوڑتا ہے، گناہوں سے بچتا ہے۔ کسی نے امام غزالی سے پوچھا کہ اے امام بتائیے نا کہ متقی ہوتا کون ہے، متقی کی کوئی مثال دیجئے۔ تو امام غزالی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ جیسے ایک پگڈنڈی ہے، اس کے دائیں بائیں جھاڑیاں لگی ہوئی ہیں خاردار، اور ایک انسان نے ایسا پوشاک پہنا ہو جو بہت ہی قیمتی ہو، اور پھر وہ اس کو بچا کے چلے۔ ایسے ہی تقویٰ انسان کو گناہوں سے بچنے کی جو ہے وہ انسان تقوی میں بچتا ہے۔ اب حالت روزہ میں ہوتا کیا ہے؟ انسان جب حالت روزہ میں ہوتا ہے تو اللہ کے قریب ہوتا ہے، اور کوشش کیا ہوتی ہے کہ میری زبان سے کوئی لغو بات نہ نکل جائے، میری زبان سے کوئی ایسا لفظ نہ نکل جائے کہ کسی کی دل آزاری ہو جائے، میرے زبان سے کوئی جھوٹ نہ نکل جائے، اور پھر تقویٰ آگے والی بات، میری آنکھ سے ایسی چیز دیکھی نہ جائے کہ اللہ میرا مالک ناراض ہو جائے، میرے کان ایسی بات سن نہ لیں جس سے اس روزے کے اوپر اثر اندازی ہو جائے۔ تو متقی بنانے کے لیے یہ ایک پریکٹس ہے جو ہمیں سارا رمضان کروائی جاتی ہے، تاکہ ہم اس کو پورا سال زندگی کے اندر 365 دن جاری رکھ سکیں۔ لیکن ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہم اسے صرف رمضان کی حد تک جاری رکھتے ہیں، اور پھر روزہ یہ اللہ کے لیے ہے، اللہ کی محبت ہے۔ وہ ابھی آج کل ایک وائرل چیز چل رہی ہے نا، عہد وفا۔ عہد وفا یہ وہ چیز ہے جو اللہ سے عہد وفا ہے کہ اللہ میں تیرے ساتھ ایسا عہد وفا کر رہا ہوں، کوئی دیکھے یا نہ دیکھے، کوئی اس بات کا گواہ ہو یا نہ گواہ ہو، لیکن میں تجھ سے ایسی وفا کرتا ہوں کہ جو تو نے میرے اوپر ایک جو ہے وہ اپنی رضا کے لیے حد قائم کی ہے، میں تنہائی میں بھی پانی کا ایک قطرہ نہیں پیوں گا، میں تنہائی میں برا فعل سوچوں گا بھی نہیں۔ وہ کیا کہتے ہیں نا، متقی وہ نہیں ہوتا جس کی محفل پاک ہو، متقی تو وہ ہوتا ہے جس کی تنہائی پاک ہو، جس کی سوچیں پاک ہوں۔ قاری صاحب، ہم ہر نماز میں بھی یہی دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے حضور، اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھا راستہ دکھا۔ اللہ تعالیٰ قرآن حکیم میں بھی یہ ارشاد فرماتا ہے، لیکن ہمیں جو عملی نمونہ ملتا ہے وہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ سے ملتا ہے۔ تو ہمارے نبی نے کس طرح سے صراط مستقیم پر چلنے کے لیے ہمیں رہنمائی ہماری فرمائی ہے، اور روزمرہ زندگی میں ہم کن چیزوں کو اپناتے ہوئے صراط مستقیم پر چل سکتے ہیں؟ دیکھیے، ماہ رمضان کے اندر ہم جو چیز گفتگو کرتے ہیں اس طرح سے کر سکتے ہیں، صراط سیدھا راستہ، ہدایت، قرآن۔ اب قرآن اپنے متعلق یہ فرما رہا ہے، ھدی للناس، ہدایت ہے انسانوں کے لیے۔ قرآن کی آپ کسی بھی ایک آیت کو پکڑ لیں، جس جو ہے فہم کا شخص ہوگا اس کو وہ اسی طرح کا جو ہے وہ ادراک دیتی ہے۔ تو جو ہوتا ہے صراط مستقیم، آج ہمارے ہاں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ سیدھا راستہ آپ کس کو سمجھتے ہیں اور میں کس کو سمجھتا ہوں۔ کوئی تیسرے مکتبہ فکر کا شخص وہ صراط مستقیم کس کو سمجھتا ہے؟
ہمیں کسی مکتبہ فکر، کسی فلاسفر، کسی اسکالر کے پیچھے جانے کی ضرورت نہیں. کتاب اللہ، ہمارے پاس کتاب موجود ہے جو ہمیں رہنمائی دیتی ہے کہ ہم نے کھانا کیا ہے، ہم نے پینا کیا ہے، ہم نے رشتوں کو نبھانا کیسے ہے، ہم نے معاملات دنیا کرنے کیسے ہیں، ہم نے دوسروں کے ساتھ جو ہے وہ بزنس کیسے کرنا ہے، ہم نے جو ہے وہ رشتہ داریوں کو نبھانا کیسے ہے. پورا کوڈ آف لائف ملتا ہے پورا اس میں. دیکھیے جی، قرآن مجید برہان رشید ایک ایسی کتاب ہے جس کے اندر زندگی کے گزارنے کے تمام ادوار، یعنی زمانے جتنے بھی گزرے ہیں اور آنے والے جتنے بھی زمانے ہیں ان کے لیے جو ہے وہ ایک کوڈ آف کنڈکٹ ریٹن تحریر میں دے دیا گیا ہے. لیکن یہاں پہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا آپ قرآن کو کسی عالم، کسی مفسر، کسی محقق، کسی معلم کی نظر سے دیکھیں گے یا اس نظر سے دیکھیں گے کہ جو اللہ کے نبی نے بتایا؟ قرآن بذات خود رہنمائی ہے. آپ کو قرآن سے رہنمائی حاصل کرنے کے لیے کسی مفتی، کسی جو ہے وہ اسکالر کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے. آپ اپنی فہم کے مطابق اس کو پڑھ کے تو دیکھیں. آج کا المیہ یہ ہے کہ ہم نے قرآن کو، ہم نے کتاب اللہ کو جو ہے وہ طاقوں میں بند کر دیا ہے. ہم نے قرآن کو جو ہے وہ ہدایت نہیں سمجھا. ہم نے قرآن کی آیتوں کو آیتیں تو سمجھا ہے، اپنے لیے جو ہے وہ رہنمائی کا اللہ کا جو ہے وہ عطا نہیں سمجھا. ہم نے قرآن کو جو ہے صرف اس لیے رکھا ہے کہ جب بیٹی جاتی ہے گھر سے تو اس کے سر پہ رکھا جائے. کتاب گھر کے اندر موجود ہونی چاہیے. لیکن اگر آپ قرآن کی صرف ایک آیت کوئی بھی پکڑ لیں جس کے اندر ہدایت کی بات ہو، دیکھیں قرآن کا ایک اسلوب ہے، اس میں جو ہے وہ اقوام سابقہ کے قصے بھی ہیں، اس میں ہدایت بھی ہے، اس میں جو ہے وہ تنسیخات بھی ہیں اور اس کے اندر اللہ کے احکامات بھی ہیں. آپ احکامات میں سے کسی ایک حکم کو پکڑ لیں، میں لمبی چوڑی بات نہیں کرتا، ایک حکم کو پکڑ لیں، اس کے اوپر پکے ہو جائیں. کیا حکم ہے؟ کوئی بھی ایک جو بھی آپ کے ذہن میں آتا ہے کہ آج کے زمانے میں رمضان کے اندر کہ متقی ہونا ہے، میں نے دل میں سوچ لیں کہ میں نے تقوی اختیار کرنا ہے، صراط مستقیم مجھے خود بخود مل جائے گا. میں نے تقوی پہ چلنا ہے، راستے خود بخود اللہ مجھے دکھانے والا ہے. تو قرآن آپ کی رہنمائی ضرور فرمائے. اچھا قاری صاحب، جیسا کہ ہم نا معاشرے کی بات کر رہے ہیں، رویوں کی بات کر رہے ہیں، لیکن آج کل آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو ہمارے رویے ہیں وہ دین کے مطابق نہیں ہیں. مثال کے طور پہ اگر کسی لڑکی کا مطابق نہیں ہے، ہم جو اسلامی جو ہماری روایات ہیں اس کے مطابق نہیں ہیں، پریکٹیکلی ہم ویسا نہیں کر رہے ہیں. بدقسمتی کے ساتھ جیسے ہم نے کسی لڑکی کا رشتہ کرنا ہو تو پہلے دیکھا جاتا تھا کہ وہ کتنے دیندار ہیں، کیا وہ لڑکا حلال کی کمائی کماتا ہے یا نہیں. لیکن آج کل نا صورتحال بالکل ڈیفرنٹ ہے. آج جب رشتہ کرنے جاتے ہیں تو کہا جاتا ہے کہ لڑکے کی تنخواہ اتنی ہے لیکن اوپر کی کمائی بہت ہے، کر لو شادی وہاں پر. تو ان رویوں کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیے یہاں پہ ایک چیز سمجھنے کی ضرورت ہے کہ میں نے ایسے لوگوں کو دیکھا ہے جنہوں نے ابھی ہمارے لاہور کی بات ہی ہے، لاکھوں نہیں کروڑوں میں جہیز بھی دیا ہے، لگژری گاڑیاں بھی دی ہیں اور سارا کچھ، اور آگے سے بھی جو ہے وہ منسٹر لیول کے لوگ ہیں، لیکن پھر بیٹی کے جو سکھ ہوتا ہے وہ تقدیر اور مقدر کا ہوتا ہے. ہم ماورائے تقدیر اپنی عقل کو سمجھنا شروع ہو گئے کہ ہم جو سوچتے ہیں یہ نہیں دیکھتے کہ اللہ کی مشیت کیا ہے. میں نے بہت سے لوگ ایسے دیکھے ہیں کہ جن کی شادی، بہت سی خواتین عام سے بندے سے ہوئی ہے، شادی ہونے کے بعد ان کی تقدیر ایسے بدلی ہے کہ اللہ نے اس کی زندگی بدل دی. بہت سے لوگ ایسے دیکھے ہیں کہ جو بہت جو ہیں وہ ان کے پاس رزق بھی کثیر تھا اور ان کا عہدہ بھی اچھا تھا، شادی ہوتی گئی تو ساتھ ہی ان کے احوال بدل گئے. اللہ کے نبی نے نہیں فرمایا، وہ اگر نحوست ہوتی تو وہ 3 چیزوں میں ہوتی، مکان، عورت اور سواری. تو بعض گھروں میں لوگ رہتے ہیں، خواہ وہ رینٹ کے ہوتے ہیں تو بڑے پرسکون ہوتے ہیں، گھر بدلتے ہیں تو ساتھ ہی ان کے احوال بدل جاتے ہیں. بعض سواریاں انسان کے پاس ہوتی ہیں، پہلے ٹھیک ہوتے ہیں اور جیسے ہی وہ سواری آتی ہے احوال بدل جاتے ہیں. اس لیے یہ توہم پرستی ہے کہ جی وہ ویل سیٹل. مجھے نہیں لگتا کہ کسی کی دولت کسی دوسرے شخص کے لیے تسکین کا باعث بن سکتی ہے. تسکین وہی ہوتی ہے جو آپ کے مقدر میں اللہ نے لکھی ہے، سکون وہی ہوتا ہے اور وہ 100 چکر لگا کے آپ تک پہنچ جاتا ہے. یہ رویہ کہ کسی شخص کی دولت میرے لیے جو ہے وہ باعث تسکین، باعث ترقی، باعث کامیابی بن سکتی ہے، یہ خام خیالی تو ہو سکتی ہے، خوش فہمی تو ہو سکتی ہے، یہ حقیقت نہیں. یا پھر یہ ہو سکتا ہے کہ وقتی طور پر لذت خیال ہو سکتا ہے اور اس کے علاوہ کچھ نہیں. اچھا قاری صاحب، جدید دنیا میں اگر ہم دیکھیں تو اسلامی اقدار جو ہے اور مغربی طرز زندگی، ان دونوں کے درمیان توازن کس طرح سے قائم رکھا جا سکتا ہے؟ یہ بہت خوبصورت سوال کر دیا آپ نے، بہت ہی خوبصورت کر دیا. ویسٹرن ورلڈ اور جو ہے وہ اسلامی جو ہے وہ طرز زندگی میں جی آپ کو 2 چیزوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ آپ اطیع اللہ و اطیع الرسول و اولی الامر. اب یہاں پہ سمجھنے کی ضرورت ہے، اللہ کی اطاعت کریں، اللہ کے رسول کی اطاعت کریں اور حکومت وقت
آپ وہاں پر دنیا کی کوئی ویسٹرن ورلڈ، یورپ، امریکہ، فرینچ، اٹالیا، برٹن، کوئی بھی یہ نہیں کہتا کہ آپ اپنی مذہبی زندگی کو جو ہے اپنے مذہبی طریقے سے نہ گزاریں. بات یہ ہے کہ دنیا کی ویسٹرن ورلڈ کے اندر یا امریکہ کے اندر کبھی انہوں نے یہ نہیں کہا کہ بھئی آپ نماز نہ پڑھیں، کبھی یہ نہیں کہا کہ آپ روزہ نہ رکھیں، کبھی یہ نہیں کہا کہ آپ جو ہے وہ لین دین کے معاملات کے اندر جو ہے وہ کسی کے ساتھ بہتر سلوک نہ کریں. بھائی اولی الامر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کو چاہیے کہ ان ممالک کی اندر اپنے آپ کو ایز اے سمبل لے کے چلیں کہ لوگ دیکھیں کہ اس کا کردار اسلامی ہے، اس کا معیار اسلامی ہے، اس کی گفتگو یہ مثال بنے آپ، معاملہ کرتا ہے، ڈیل کرتا ہے، بزنس ڈیل دیتا ہے تو یہ دنیا کے باقی اقوام سے بڑھ کے دیتا ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ مسلمان ہے، یہ مومن ہے. میں نے ریسنٹلی میں نے یو کے میں دیکھا کہ لوگ بڑا کہتے ہیں جیوز، یہودی ایسے ہیں، یہودی ویسے. میں نے یہودیوں کو معاملات میں، بزنس میں اتنا صحیح زبان کے اوپر پایا کہ وہ قول و فعل کے اتنے پابند ہیں کہ مجھے محسوس ہوتا ہے کہ یار واقعی علامہ اقبال فرماتے تھے کہ اگر ان کو ان حقائق کا پتہ چل جائے جو اسلام ہے، اسلام کی جہت ہے، تو واقعی اصل اسلام پہ وہ ہیں. ہم مسلمانوں کے اقدار کے ہیں کہ ہم پاکستان میں بھی، ویسٹرن ورلڈ میں بھی ہمارے اعمال وہی ہیں اور ہم کہتے ہیں کہ جی اسلام نہیں روکتا. بھائی آپ نماز پڑھیں، آپ کو کوئی ویسٹرن ورلڈ نہیں روکے گی، بشرطے کہ آپ ان کے قوانین کو فالو کریں. اور وہ آئیں گے تو وہ یہاں کے قوانین کو فالو کریں گے. یہ کوئی پرابلم نہیں ہے، یہ پرابلم ہم نے خود کریٹ کی. یہ طریقہ کار بھی درست نہیں ہے. آپ نے بالکل بڑی اچھی بات کی. آپ چونکہ ٹریول بھی کرتے رہتے ہیں انٹرنیشنلی، کہ احترام کرنا بھی بڑا ضروری ہے. آپ بھی ان کی اقدار کو دیکھیں. یہ نہیں کہ آپ ایئرپورٹ پہ ہی جائے نماز بچھا دیں اور لوگ گزرنا شروع ہو گئے ہیں، اور جناب یہ تو مناسب نہیں ہے کوئی چیز. یہ ریاکاری ہے نا. دیکھیے ریاکاری والی عبادت کو اللہ پسند نہیں کرتا. فرمایا کہ حشر میں ایک حافظ آئے گا، اللہ تعالیٰ اسے کہے گا کہ تو نے دنیا میں لوگوں سے جو لینا تھا داد وصول کر رہی، تیرا یہاں پہ کوئی اجر نہیں ہے. ایک عالم آئے گا، ایسے ہی ایک شہید آئے گا، کہے گا اللہ میں تیری رضا کے لیے لڑا، اتنا لڑا، لوگوں نے مجھے شہید کہا. فرمایا نہیں، تو میری رضا کے لیے نہیں، لوگوں کو دکھانے کے لیے. عبادت جب ریاکاری بن جاتی ہے نا، اور محبت جب دکھاوا بن جاتا ہے، تو دونوں ہی انسان کے لیے باعث شرمندگی ہوتے ہیں. بہت خوبصورت آپ نے بات کی ہے، اور بہت اچھی آپ نے بات کی ہے کہ اپنے اعمال سے اور اپنے اخلاق سے دوسروں کے لیے مثال بنیں. قاری صاحب بہت شکریہ، بہت اچھا لگا، اور تھینک یو سو مچ کہ آپ نے ہمارے پروگرام میں شرکت کی.